के इलेक्शन पे कि ये एक प्लान किया हुआ इलेक्शन था। जो इलेक्शन कमीशन ने, जो ऑडियो लीक्स में ये सारी चीज़ें सामने आई थी कि इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के साथ और इनके साथ मिलके फैसला किया था कि जो हमारे हल्के कमज़ोर थे, जिधर वो समझते थे कि इनका कंबाइंड वोट बैंक हमारे से दुगना है, ये उन हल्कों के ऊपर उन्होंने इलेक्शन करवाया था। तो ये चुने थे, हालांकि हमने तो सारों ने रिज़ाइन किया हुआ है, तो असूलन तो सबको सारे हल्कों में इलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने प्लान करके उन हल्कों पे करवाया जिन पे ये समझते थे कि हम सबसे कमज़ोर हैं, और फिर इन्होंने मिल के इलेक्शन लड़ा। ये ज़रूरी ये है कि पहले तो जो पिछला 2018 का इलेक्शन था तो इन पे तो हर पार्टी का कैंडिडेट था, इस बार इन्होंने जॉइंट कैंडिडेट खड़ा किया, और फिर जिस तरह ये इलेक्शन करवाया गया, यानी डेट्स चेंज होती गई, हम तैयारी करते थे, फिर वो डेट चेंज हो जाती थी, फिर पता चला पिछले संडे जी वो अब कराना नहीं चाहते कि जी पुलिस नहीं है। अच्छा, पहले फ्लड का कह दिया, हालांकि फ्लड आया ही नहीं था इन इलाकों में जिधर इलेक्शंस हो रहे हैं, और उसके बाद फिर ये कहा कि जी हमारे पास पुलिस नहीं है। तो खैर वो मोमेंटम जो बनाना था कि जो आप कैंपेन करते हैं वो बना भी नहीं। उसके बावजूद मैं इसलिए अपनी कौम का, अपने वोटर्स का, अपने सपोर्टर्स का, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने इस बाई इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लिया और इनके कंबाइंड कैंडिडेट्स को शिकस्त दी। और जो एक इलेक्शन मेरा जो हारा है कराची का, हमारे पास सारी एविडेंस है, और पीपल्स पार्टी ने खुल के धांधली की वहाँ, जो पीपल्स पार्टी हमेशा सिंध में करती है। मैं ये भी बता दूं कि सिंध का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो सिंध गवर्नमेंट के पेरोल पे था। इसके ऊपर हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गए हुए हैं, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसका केस सुना नहीं जा रहा। ये हो ही नहीं सकता, ये गैर जानिबदार कैसे होगा कि अगर वो सिंध गवर्नमेंट के पेरोल पे है। और हमें ये पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो ऑडियो लीक्स में ये भी आ गया कि ये नून लीग का ख़ास आदमी है, ये जो सिकंदर सुल्तान है, और हमें कोई इनके ऊपर एतमाद नहीं है। और ये जिस तरह सिंध का लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए, 15% कैंडिडेट्स खड़े ही नहीं हुए, उनको डरा धमका के पुलिस का इस्तेमाल FIRs करके नहीं किया। तो ये जो हुआ है, मैं अब डिमांड करता हूँ इलेक्शन कमिश्नर से कि आपने डस्का का इलेक्शन, क्योंकि वहाँ कोई 22 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर RO ने कहा था कि ठीक नहीं हुआ, तो आपने सारा 400 पोलिंग स्टेशंस थे री इलेक्शन करवा दिया था। जो कराची में हुआ, इसके ऊपर री इलेक्शन करवाना चाहिए। अब मेरी दूसरी चीज़ जो इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि देखें, ये इलेक्शन नहीं था। मैं बार बार पहले भी कह रहा था कि ये इलेक्शन, ये रेफरेंडम है। रेफरेंडम क्यों है? क्योंकि वोटर्स को पता था कि हमने असेंबली में नहीं बैठना। इससे पहले एक KP में इलेक्शन हुआ था, कुरम में मेरे ख्याल में हुआ था, मलाकंड में नहीं, हंगू में हुआ था। हंगू में इलेक्शन हुआ, हमारे कैंडिडेट वफात पा गए। उधर भी वो कह के कैंडिडेट लड़ा था कि मैं असेंबली में नहीं बैठूंगा, और फिर वो जीता हमारा कैंडिडेट। फिर इस बारी हमने, सबको पता कि हमने इलेक्शन में नेशनल असेंबली में नहीं बैठना, तो पता था कि हम उनकी गलियां सड़कें वगैरह नहीं ठीक कर सकते। उसके बावजूद लोगों ने जिस तरह आके हमें वोट दिया है, इससे ये साबित क्या होता है कि कौम इस वक्त इलेक्शंस जा रही है। कौम इस असेंबली को नहीं मानती, कौम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को नहीं मानती। ये रेफरेंडम ये है कि पाकिस्तान, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत एक साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, जो कि बाहर के डिक्टेशन के ऊपर चलती है, जो कि पाकिस्तान की खुददारी, हमारी खुद मुख्तारी, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठी हुई है, जिसके लीडर्स 30 साल से चोरी कर रहे हैं, इनका पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है, जिनके इंटरेस्ट ही पाकिस्तान में नहीं है, जो कि जब मौका मिलता है तो यहाँ से थोड़ा मसला आता है तो बाहर भाग जाते हैं, NRO लेके वापस आ जाते हैं। कौम ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है, और ये बार बार सामने आ रहा है। हमारा जो पंजाब का बाई इलेक्शंस हुए 17 जुलाई को, उसमें भी ये रिजेक्ट हुए।
اور اس کے علاوہ بھی جو کراچی میں بائی الیکشن اور اس کے بعد جو مالاکنڈ میں ہوا سب میں ریجیکٹ ہوا یہ. اور جو کل ورڈکٹ ہے، جو بھی اس ملک میں قوتیں ہیں جو اس ملک کا سوچ رہی ہیں، یہ لوگ تو ملک کا نہیں سوچ رہے، کیونکہ ان کے پاس ان کا تو سٹیک، میں ریپیٹ کرتا ہوں، جن لوگوں کے اربوں ڈالر ملک سے باہر پڑے ہوں ان کو کیا فرق پڑے گا کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے، روپیہ نیچے جا رہا ہے، معیشت نیچے جا رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے. ان کا تو ایشو ہی نہیں ہے. ایشو تو پاکستانیوں کا ہے جو کہ یہاں جن کا جینا مرنا ہے، اور ایشو ان اداروں کا ہے جن کا سٹیک پاکستان میں ہے. تو وہ کیا یہ دیکھ نہیں رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ، کہ یہ ایک لوگ آتے ہیں اربوں اربوں روپے کی ان کی چوریاں، ان کی کرپشن کیسز. میں 3.5 سال کہتا گیا کہ یہ میرے سے ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں، NRO، اور میں نہیں دوں گا ان کو. میں 3.5 سال کہتا گیا. پہلا دن اسمبلی میں انہوں نے جب تقریر نہیں کرنے دی، میں نے کہا کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں NRO کے لیے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے پہلے جنرل مشرف نے اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ان کو NRO دے کے. 10 سال میں پاکستان، یا ان کے جو 10 سال تھے، 4 گنا زیادہ پاکستان کا قرضہ بڑھا، ملک کو بینکرپٹ چھوڑ کے چلے گئے اور باہر بھاگ گئے. اور پھر جب ملک اٹھ رہا تھا پھر ان کو اوپر مسلط کر دیے گئے اور پھر NRO دلوایا ان کو. اور ساری قوم تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ یہاں صرف چھوٹا چور پکڑا جاتا ہے، یہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کے لیے کوئی اور قانون ہے، ان کو کوئی ہمارا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا. یہ جب مشکل پڑے گی باہر بھاگ جائیں گے. اور ایسے باہر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے محلات میں، جس طرح کہ ان کی پتہ نہیں کوئی باہر کوئی کون سی بزنسز تھی، سارا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے. تو قوم نے ریفرینڈم دے دیا ہے، قوم نے واضح بتا دیا ہے، ان لوگوں کو ریجیکٹ کر چکی ہے قوم. تو لہٰذا میں یہ آج سارے پاکستان کے اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی دیر آپ ان کو بیٹھنے دیں گے، جتنی دیر یہ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے، ہمارا ملک نیچے جا رہا ہے. ہمیں کہا جی عمران خان نے آئسولیٹ کر دیا پاکستان کو، عمران خان کی فورن پالیسی اتنی بری تھی کہ اب ہم آئسولیٹ ہو گئے ہیں. میں جب امریکہ گیا تھا، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارا استقبال کیا، جس طرح مجھے اس نے رسپیکٹ دی اور میری ڈیلیگیشن کی، سب سے پوچھ لیں. جنرل باجوہ گئے تھے تب، ان سے پوچھیں، کسی سے پوچھیں کہ کبھی کسی پاکستان کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی عزت دی ہے. اور جب ٹرمپ نے اس سے، میرے جانے سے پہلے جب اس نے پاکستان کی تنقید کی کہ جی اس افغانستان میں ہمارا ڈبل رول تھا، میری ٹویٹ ابھی بھی پڑھ لیں کہ میں نے اس کو کیا جواب دیا. تو اس کو پتا تھا، یعنی اس کو سخت جواب بھی دیا. اس کے باوجود وہ عزت ان کے لوگوں کی کرتے ہیں جو اپنے ملک کی مفادات کی حفاظت کرتے ہیں، نیشنلسٹ ہوتے ہیں، جو اپنی ذات کے لیے نہیں. یہ تو ان کو سب کو پتا ہے کہ ان کے پیسے باہر چوری کے پڑے ہوئے ہیں، تو ان کی تو کوئی عزت ہی نہیں کرتا. اور جو بائیڈن کے ریمارکس ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کروڑوں روپیہ ہمارا ڈالرز میں خرچ کیا، جا کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہر کے، وہاں جا کے ٹی وی شو کے اوپر منتیں کر رہے ہیں شہباز شریف جی ہمیں پیسے دے دو، ہمیں ضرورت ہے، ہم پیسے اپنے قرضے نہیں واپس کر سکتے. بلاول بھٹو چاروں طرف پھر رہا ہے، وہ کبھی پاکستان کبھی آتا نہیں. سندھ کا برا حال ہے، وہ ساری دنیا کے چکر لگا رہا ہے. تو کیا فائدہ ہوا اس ڈپلومیسی کا کہ جب اس نے پہلے تو ہمیں، یعنی جو ملک ان کو مخالف سمجھتے ہیں، چائنا اور رشیا، اس کے ساتھ پاکستان کو بریکٹ کر دیا. کدھر گئی آپ کی ڈپلومیسی؟ اور پھر جو خطرناک بات اس نے کی ہے، اس نے یہ کہا کہ پاکستان دنیا کی خطرناک جگہ ہے، اور اس کے ساتھ نیوکلیر پروگرام کی بات کر دی. اب یہ ایک پرانا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے. یہ 1980 کی دہائی میں یہ اسلامک بوم کا پروپیگنڈا چلتا تھا مغربی اخباروں میں. مجھے یاد ہے کہ یہ پوری ایک جو میں نے 5 مہینے پہلے کہا تھا کہ جب وہ ہمارے سے جو قیمت مانگیں گے ہمیں بیل آؤٹ کرنے کے لیے، وہ صرف ایک چیز رہ جائے گی پاکستان کے پاس کہ ہم ان کو وہ قیمت ادا کریں. اور وہ قیمت ادا کر دی. آج یوکرین کا حال دیکھ لیں. آج یوکرین کہہ رہے ہیں، یوکرین کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا نیوکلیر پروگرام نہ لیتے
تو آج ہمارے اوپر حملہ نہ ہوتا. تو یہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. اور اسی لیے میں ابھی آؤں گا بعد میں کیوں مارچ کرنا چاہتا ہوں, میں کیوں اتنی دیر ڈیلے بھی کرتا گیا کہ شاید یہاں عقل آ جائے کسی کو کہ ان کے ہاتھوں اگر ملک رہا تو یہ ان کو کوئی فرق, پھر سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. ان کے ایسٹس باہر پڑے ہوئے ہیں, ان کے سارا ٹبر باہر بیٹھے ہوئے ہیں. فرق اس قوم کو پڑے گا. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آج ہماری میٹنگ ہوئی, ہماری سینٹرل لیڈرشپ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے, اور ہم ساروں کو جو اعظم سواتی سے کیا گیا ہے, اس سے پہلے شہباز گل سے کیا گیا, اس کے اوپر میں نے شور, میرے اوپر خیر کنٹیمپٹ کیس بھی لگا, دہشت گردی کا کیس میرے اوپر ہو گیا. اور تب بھی میرا مسئلہ تو کسٹوڈیل ٹارچر کا تھا کہ ایک آدمی کو آپ کس قانون کے تحت آپ اس کو پکڑ کے, یا جو غلطی کی, عدالت میں قانون بنے ہوئے ہیں, آپ جا کے ان کے اوپر ایکشن لیں. کس قانون کے تحت پکڑ کے اس کو مارا, ٹارچر کیا, ننگا کیا. وہ ایک اور جمیل فاروقی, وہ بھی چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, ویڈیو کو شیئر کیجیے, دوستوں کو شیئر کیجیے. تھینک یو فار واچنگ.